ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ ہوگا ہمارے اس پورے پورشن میں. یہ ٹائم اب آپ کا ہی ہے. ویسے تو پورا شو آپ کا ہے, آپ کی ہی باتیں کرتے ہیں ہم اور آپ کے سوالات ہی شامل کرتے ہیں, لیکن ابھی خوابوں کی تعبیر اور نعت رسول مقبول پیش کریں گے. اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں حافظ انس خالد مجاہد, اور یہ نعت خواں ہیں, معروف عالم دین جو ہیں, ان کے یہ صاحبزادے بھی ہیں. حافظ صاحب, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. حافظ صاحب کے ساتھ موجود ہیں آپ کی فیوریٹ شخصیت جن سے آپ بہت سے خواب پوچھتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ سیگمنٹ آئے اور آپ اپنے خوابوں کی تعبیر جان سکیں. شیخ ابن یوسف المعبر صاحب. شیخ صاحب, آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. جی کیسے ہیں شیخ صاحب آج آپ؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ. موسم انجوائے کر رہے ہیں آج؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. چلیں, ویری گڈ. سر, ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی بالکل. لیکن ابھی سعادت حاصل کرتے ہیں ہم حافظ صاحب سے نعت رسول مقبول سننے کی. جی تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے, تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے, تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے, سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے, سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے. اور ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا, ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا, سارے یقین آپ دے لفظاں تے مک گئے, سارے یقین آپ دے لفظاں تے مک گئے. اور حاکم کسے میں غیر دی مدحا کیویں کراں, حاکم کسے میں غیر دی مدحا کیویں کراں, جیڑے سی لفظ کھولیو نعتاں تے مک گئے, جیڑے سی لفظ کھولیو نعتاں تے مک گئے. ایک اور بڑا پیارا کلام آپ کی ختم نبوت پر ہے, محبت سے سماعت کریں. ان کے لیے میں زندہ رہوں گا, ان کے لیے مر جاؤں گا, ان کے لیے میں زندہ رہوں گا, ان کے لیے مر جاؤں گا, ان کے لیے میں زندہ رہوں گا, ان کے لیے مر جاؤں گا. زور لگا لے مل کر دنیا, تیرے ہاتھ نہ آؤں گا, اور موتیوں جیسے آنسو میں نے روک رکھے ہیں آنکھوں میں, موتیوں جیسے آنسو میں نے روک رکھے ہیں آنکھوں میں, یہ آنسو میں روزہ اطہر پر جا کر برساؤں گا, یہ آنسو میں روزہ اطہر پر جا کر برساؤں گا. ایسا وقت اگر آ پہنچا دیکھنے والے دیکھیں گے, ایسا وقت اگر آ پہنچا دیکھنے والے دیکھیں گے,
مالو منالے ہے کیا شے تجھ پر اپنی جان لٹاؤں گا مالو منالے ہے کیا شے تجھ پر اپنی جان لٹاؤں گا اور تیرے نام پہ قتل ہوا جب دیکھنے والے دیکھیں گے تیرے نام پہ قتل ہوا جب دیکھنے والے دیکھیں گے یوں تڑپوں گا مقتل میں یوں تڑپوں گا مقتل میں قاتل کو تڑپاؤں گا ان کے لیے میں زندہ رہوں گا ان کے لیے مر جاؤں گا. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے کلام پیش کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ انس جنہوں نے کلام پیش کیا. بڑھتے ہیں شیخ صاحب کی جانب. شیخ صاحب، کیفیت تو یقیناً مجھے نظر آ رہی ہے آپ کی کچھ اور. جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ اچھی کلام سننے کو ملی جس نے ہمارے ایمان کو دوبالا کیا. الحمدللہ. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہمیں یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے. جی یہ نصیب ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے. نہیں شیخ صاحب، اپنی ڈیوٹی شروع کرتے ہیں جی جو ناظرین اور سامعین کے لیے ہے. سب سے پہلے آج ایسے شروع کرتے ہیں شیخ صاحب، یہ بتائیے کہ خوابوں کی جو تعبیر ہے، اس تعبیر سے کاؤنسلنگ بھی کیا ممکن ہوتی ہے؟ پازیٹیو، نیگیٹیو یا بالکل نارمل، یہ ممکن ہے اس سے؟ جی الحمدللہ. دنیا میں وہ اسٹیشن جہاں سے انسان کو کونسلنگ مہیا کی جاتی ہے وہ سائیکالوجسٹ ہیں اور یا موٹیویٹرز ہیں یا کوئی ڈاکٹرز حضرات جو ہیں، جہاں پر ان کی کونسلنگ ختم ہوتی ہے، ان کا تجربہ، ان کا ایکسپیرینس، وہاں سے اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ خوابوں کی تعبیر سے وہ کونسلنگ شروع ہوتی ہے، سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی. معاشرے کی. ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے، اور اس نے اس کے متعلقہ کچھ ایسی بھی خوابیں دیکھی ہیں جو اپنے ذہن کی اختراع سے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو طلاق دینا ہی میرے لیے بہتر تھا، یعنی کہ اس کا مطلب نیگیٹیو ہے. جی. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک عورت ہے جو کہ خلا کے لیے اس نے اپلائی کیا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں تھک چکی ہوں اس خامند کے ساتھ، یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ میرے ساتھ وفادار نہیں ہے، اور میں نے یہ خواب بھی دیکھی ہے اس سلسلے میں. لیکن جب میں وہ کڑیاں ان کو سمجھاتا ہوں اور جب ان کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے معاملے میں نظر ثانی کریں، یہ جملہ جب کہتا ہوں جی، واللہ العظیم 90% لوگ میری بات سننے کے بعد جو میں نے خوابوں کی تعبیروں سے ان کی کونسلنگ کے سلسلے میں جو رہنمائی دی اور ہدایات دی، وہ اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے وہ فرسٹ سٹیپ پہ تیار ہو جاتے ہیں. اور بہت ساری طلاقیں بچی، بہت ساری بچیوں سے وہ واللہ PhD ڈاکٹرز تک وہ اس پرابلم میں انوالو تھے کہ وہ لڑکا میرے لیے اچھا ہے لائف میں، یہ وہ سارا کچھ ان کو سمجھانے والے سمجھا کے تھک گئے، لیکن وہ اپنے اس راستے سے نہ ہٹ سکیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جب اللہ رب العزت خوابوں کی تعبیروں سے ان کو کچھ رہنمائی دے رہے ہوتے ہیں، خواب کے اندر کوئی چیز آنی ضروری ہے میرے لیے، میں کڑیاں ان کے لیے اس طرح کھولتا ہوں اللہ کے دیے ہوئے علم سے کہ وہ اپنے موقف سے ہٹ جاتی ہیں. اس کے ساتھ معاشرے میں جو بگاڑ ہیں اس کو سلجھانے کا ہمیں موقع ملتا ہے، بچیوں کو رہنمائی دینے کا موقع ملتا ہے. نہ صرف بچیاں بلکہ بچے بھی، جی سب بوڑھے جوان سب اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب، پھر خوابوں کی جو تعبیریں ہیں وہ شامل کرتے ہیں. اور پہلا خواب ہے میرے پاس، 21 سالہ غیر شادی شدہ خاتون ہے. میں جس باجی کے گھر ترجمہ قرآن پڑھنے جاتی ہوں، خواب میں ان کے گھر کالی بلی دیکھتی ہوں جس کے بڑے خوبصورت سفید بچے بھی ہوتے ہیں. بلی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے اور 2 دفعہ کاٹ بھی لیتی ہے. اس خواب کو مہینہ ہو چکا ہے، تب سے میں حقیقت میں بیمار رہنے لگی ہوں اور خواب میں خود کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا دیکھتی ہوں، یہاں تک کہ آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے.
ڈاکٹرز میرے ناک میں ٹشو رکھ دیتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اب ٹھیک ہو چکی ہے، اسے لے جاؤ، براہ کرم تعبیر بیان کیجئے، میں پریشان ہوں۔ یہ بچی جس کے گھر میں پڑھنے جاتی ہے، ان کے گھر میں کوئی فیملی آئی تھی ان کے گھر میں رہنے کے لیے، اور ان کی نظر لگ گئی اس کو۔ یہ جو بلی ہے یہ وزٹرز ہے، وہ جو بلی کے بچے ہیں اس فیملی کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی نشانی ہے جس کی اس کو نظر لگی ہے، وہ ان کے رشتہ دار ہیں جہاں یہ پڑھنے جاتی ہے۔ اس کو یہ بچی بائی فیس اچھی لگی اور انہوں نے اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس عورت کی، وہ بچوں والی عورت کی اس کو نظر لگی ہے، اور نظر لگنے کے بعد اس کی جو طبیعت ہے وہ آگے خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کا رزلٹ آگے دکھایا گیا کہ پھر میں ہاسپٹل گئی، پھر آکسیجن کی کمی۔ یہ جو نظر ہوتی ہے اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نظر بد ہے یہ چلتے پھرتے اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے، اسی طرح یہ چلتے پھرتے انسان کو یہ قبر میں ڈال دیتی ہے۔ نظر بد، اللہ اکبر، چلتے پھرتے انسان، وہ اس کو جب نظر لگتی ہے تو اچانک طبیعت خراب ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ جو نظر بد کا جو اثر ہے یہ کلاشنکوف کی گولی سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ زہریلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سر اس پرٹیکولر کیس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ نظر بد کا دم کروائے اور معوذتین کثرت سے پڑھے۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ دم اگر یہ کروا لے تو یہ بالکل اس نظر بد سے یہ شفا یاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سر اگلا خواب ہے، عمر ہے 31 سال، شادی شدہ مرد ہیں اور ایک بیٹا ہے۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہمسائے چچا کے گھر کی بیک سائڈ پر آم کا درخت ہے، اس کے 2 تنے ہیں، ایک جھکا ہے اور دوسرا بالکل سیدھا ہے۔ ہم لوگ اس درخت پر چڑھ کر آم توڑ رہے ہیں، کچھ ہی دیر میں جھکا ہوا تنا ٹوٹ جاتا ہے، پھر منظر تبدیل ہوتا ہے اور وہ والا ٹوٹا ہوا تنا ہمارے گھر کی بیک سائڈ پہ پہنچ جاتا ہے۔ تب میں اسے آم توڑتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس پر کھجوریں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی توڑتا ہوں۔ میرے ہمسائے دور کھڑے مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ کہتے نہیں، براہ کرم تعبیر بیان کیجئے۔ یہ چچا جو ہے یا وہ صاحب رزق انسان ہے یا محتاج انسان ہے، اچھا، اور یہ اس کے مال سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اس کا طریقہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ پھل کھاتے، وہ انہوں نے ایسا کیا کہ وہ تنا ہی ٹوٹ کے ان کے گھر کے پاس آ گیا۔ اور لوگ اس معاملے میں جو عزیز و قارب ہیں اس معاملے میں، وہ کسی کے معاملے میں انٹرفیرنس نہیں کر رہے ہیں۔ کسی کا رزق، کسی عزیز کا رزق انسان لے سکتا ہے، اسے انجوائے کر سکتا ہے، لیکن احسن طریقے کے ساتھ۔ ان کا کسی کا مال لینے کے لیے، کھانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ غیر شرعی ہے اور غیر مروجہ طریقہ ہے اخلاقی طور پر۔ تو اس چیز کی جو نشاندہی آ رہی ہے خواب کی طبیعت، انہیں نظر ثانی کرنی چاہیے ان جو کچھ یہ کر رہے ہیں جی، اس کے لیے ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا خواب ہے شیخ صاحب جی، جو کہ انگلینڈ سے پوچھا گیا ہے۔ یہاں پہ میں ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کر دوں کہ ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا نام، اپنی جگہ ضرور شامل کیا کریں تاکہ آپ کو پرٹیکولرلی پتہ چل سکے کہ یہ آپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چل سکے کہ یہ ویور ہمارے کس جگہ سے ہیں۔ تو سر ان کا نمبر جو ہے وہ انگلینڈ کا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس حوالے سے یہ خواب ہے جی کہ 43 سالہ عورت ہیں اور شادی شدہ ہیں۔ میرے 76 سالہ تایا ابو 3 سال قبل گم ہو چکے ہیں۔ میں نے 2 ہفتے قبل خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھے ہیں اور کپڑے سے سر اور منہ کو ڈھانپا ہوا ہے۔ ہم گھر کے 3 یا 4 افراد انہیں اپنے ساتھ گھر آنے کو کہتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں آتے، اور جب ہم واپس جانے لگتے ہیں تو پیچھے سے ہمیں پتھر مارتے ہیں لیکن ہمیں پتھر لگتے نہیں۔ ہم جب گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تایا اور بھی دیگر افراد خانہ کے ساتھ گھر پر موجود ہیں، براہ کرم تعبیر بتا دیجئے۔ جب کسی انسان کو ہم گم شدہ دیکھتے ہیں خواب کے اندر تو اس کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں، 2 صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہوا ہے، ایک ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو آگے اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں، یا تو وہ کڈنیپ ہو چکا ہوا ہے یا اپنی مرضی سے
گھر سے دور رہ رہا ہے. اس کا جو دل ہے اس کے ساتھ وہ زیادتیاں ہوئیں, اس کا دل پتھر کا بن چکا ہے. یہ زندہ ہے, خواب کی تعبیر میں آ رہا ہے یہ زندہ ہے. میں نے بتایا نا کہ جب کوئی انسان گم ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ جانا, ہمیشہ انسان سوچتا ہے پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ زندہ ہے. خواب کی تعبیر میں آ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1, یہ کڈنیپ نہیں ہوا یا کسی نے مجبوری سے اس کو قید کر کے نہیں رکھا ہوا, بلکہ یہ اپنی مرضی کے ساتھ چھپ کے زندگی بسر کر رہا ہے. اس چیز کے بدلے میں جو اس کو ایذا اور تکلیف دی گئی تھی, اور اس کا دل پتھر دل بن چکا ہوا ہے اپنے فیملی سے, اپنے عزیز و اقارب سے, یہ ایک تنہائی کی زندگی غم میں گزار رہا ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی وہاں تک رسائی حاصل کرے. جو اس کے ساتھ ہوا, جو اس کا دل دکھا, جو اس کا پتھر دل بن گیا, وہ ٹھیک ہے. یعنی یہ زندہ ہے اور اپنی مرضی سے گئے ہیں, خواب یہ اشارہ کر رہا ہے اپنی مرضی سے اپنی لائف اپنے گھر والوں سے دور ہے, وہ گزار رہا ہے, اور وہ نہیں پسند کرتا کہ مجھے کوئی منانے کے لیے آئے. خواب کی تعبیر میں یہ آ رہا ہے, انشاءاللہ تعالی یہ انڈیکیٹ ہوگا, اس کی نشاندہی ہوگی کہ یہ کہاں ہے. اس کے گھر والے اس کو منانے کے لیے جائیں گے, اور وہ اس منانے کو انتہائی برا سمجھے گا. اچھا, منانے کو بھی برا سمجھیں گے جو اس نے پتھر مارے ہیں نا, جی جی, وہ اس نے برا سمجھا اس چیز کو. ٹھیک ہے. اس کو یہ انتہائی ناگوار گزرے گا, لیکن یہ اپنا فرض پورا کر کے آئیں گے کہ نہیں, چھوڑ دو, رفع دفع کرو, جو معاملات ہو گئے ہیں معاف کر دو, اور اس وقت یہ راضی نہیں ہوگا. آگے خوشخبری یہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کچھ ایسا ڈالے گا کہ وہ خود ہی گھر واپس آئے گا. اچھا, یعنی یہ جائیں گے منانے, وہ نہیں مانیں گے, وہ ناراضگی کا اظہار کریں گے, پھر ان کے واپس آ جانے کے بعد وہ خود ہی اپنی مرضی سے آئیں گے, اپنی مرضی سے آ جائے گا, اور اپنی پراپر لائف آ کر گھر میں بسر کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ خوشخبری آ رہی ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا. سر, اگلا خواب ہے 50 سالہ مرد ہیں اور شادی شدہ ہیں. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ کسی سفر پر روانہ ہوتا ہوں اور سفر کرتے کرتے اتنا دور نکل جاتا ہوں کہ واپسی کا راستہ ہی بھول جاتا ہوں. براہ کرم مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے. یہ صاحب جو ہیں, انہوں نے اپنی لائف میں ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ان کو تنہا کر دیا, اور اس کے بارے میں انہوں نے دوبارہ نظر ثانی کرنا ہی گوارا نہیں کیا ہے, اور جس چیز پر یہ چلتے ہیں وہ اسی پر ہی رہتے ہیں, اس کی واپسی کا سوچتے نہیں ہیں. یعنی ان کی سوئی جہاں اڑ جاتی ہے وہ وہیں اڑ جاتی ہے, اور اس چیز نے ان کو تنہا کر دیا, اور یہ حالت ٹینشن میں ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ جو تنہائی ہے, جو اکلاپا پن ہے, یہ آدم علیہ السلام کو, ہمارے بابا کو جنت میں بھی راس نہیں آیا تھا. دانا اماں حوا نے کھایا تھا. بابا جی نے سوچا کہ یہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, اور اس کو نکال دیں گے تو میں اکیلا جنت میں کیا کروں گا. تو اس لیے اس نے اپنے فیصلوں کی وجہ سے یہ تنہا ہو چکا ہے, یہ فیملی سے, عزیز و قارب سے کٹ چکا ہے, چاہے وہ فزیکل ہے چاہے وہ مینٹلی طور پر ہے. دونوں صورتوں میں اس کے لیے لائف میں مشکلات ہیں. اپنے معاملات پر یہ نظر ثانی کریں, اور دیکھیں کہ کہاں کچھ غلط ہوا ہے, اور اس کے لیے رجوع کریں. ٹھیک ہے. اور اس کی اصلاح پیدا کریں. ٹھیک ہے. یعنی وگرنہ ان کی لائف میں مشکلات ہیں, مزید مشکلات ہیں. جی جی. ٹھیک ہے شیخ صاحب, اگلا خواب شامل کرتے ہیں. جی. آج کیونکہ خواب ہمارے پاس ریٹن میں زیادہ ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ سارے شامل کریں. جی جی. 21 سالہ عورت ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں. میں خواب میں اپنی پھپھو کے گھر کے باہر ایک میت پڑی دیکھتی ہوں. میں گلی میں نکل جاتی ہوں, پھر واپس میت والی جگہ پر آتی ہوں تو وہاں وضو والی جگہیں بنی ہوتی ہیں, اور ایک بہت بڑی مسجد بھی ہے. اس مسجد کے ساتھ ایک بہت بڑا کمرہ ہے. وہاں سے بہت ساری لڑکیاں نکلتی ہیں. وہ کسی بزرگ کو سجدہ کر رہی ہوتی ہیں. میں ان سے کہتی ہوں کہ سجدہ صرف اللہ کو کرنا چاہیے. ان لڑکیوں میں سے ایک دو لڑکیاں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ سکون کیسے ملے گا, تو میں انہیں اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن کا بتاتی ہوں. پھر وہ سوال کرنے والی لڑکی بھاگ اٹھتی ہے اور کسی کھائی میں گر کر زخمی ہو جاتی ہے. اس کے بعد میں پھر واپس وضو والی جگہ کی طرف بھاگتی ہوں کہ میرا موبائل وہاں بھول آئی ہوں. بہت ڈھونڈتی ہوں لیکن مجھے وہ نہیں ملتی. ان کی پھپھو کے گھر میں کوئی فنکشن نظر آ رہا ہے, کوئی خوشی کا فنکشن ہے. وہ جو میت ہے وہ شادی ہے, ٹھیک ہے, یا رشتہ ہونا ہے, یہ معاملات.
آگے وہاں پر کوئی پرابلمز ہیں، ان کا کوئی یا مسلک کا فرق ہے یا کوئی نظریات کا فرق ہے، اور میجر فرق ہے پھپھو کے ساتھ پھپھو کے یا اس کے ارد گرد کچھ ہے معاملات. لیکن اس بچی میں اللہ رب العزت نے خیر ڈالی ہوئی ہے اس کے دل میں، اور یہ ہمیشہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے نہج پر چل رہی ہے. اس کے لیے انشاءاللہ زندگی میں خیر ہی خیر ہوگی. یہاں پر جو اس کا موبائل ہے جو اس کو نہیں ملا ہے، وہاں پر اس فنکشن میں یا اس کی لائف میں اس کا رشتہ ہونے کا چانس آیا تھا، جو کہ وہ سکپ ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں ہے، بس وہ جو رشتہ ہے وہ آگے نتیجے تک نہیں پہنچے گا، یہ آ رہا ہے خواب کی شیخ صاحب نارملی آپ موبائل کے بارے میں الیبریٹ کر دیتے ہوتے ہیں کہ موبائل کا ہونا، موبائل کا ٹوٹنا، موبائل کا ملنا، وہ آپ سب بتاتے ہیں. جی یہاں پہ موبائل پرٹیکولرلی کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ یہ شریک سفر کی. شریک سفر کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 29 سالہ خاتون ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بینائی سے مرحوم ہیں. فزیکل بہنائی سے محروم ہے. جی. میں نے ایک دفعہ یہ خواب دیکھا کہ مجھے کسی اونچی اور بلند جگہ پر لے جایا جا رہا ہے، اور وہاں خاندان کے اور بزرگ بھی ہوتے ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں. وہ سب میرے والد صاحب مرحوم کو اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آئی ہے. جب میں جاتی ہوں تو میرے والد صاحب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور میرا استقبال کرتے ہیں، اور مجھے وہ بہت خوشی سے ملتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، یہاں سب ٹھیک ہے اور خیریت سے ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. کچھ دنوں بعد حقیقت میں ہمارے ہاں یہ واقعہ ہوا کہ بارش کی وجہ سے ان کی قبر میں پانی آ گیا. قبر کھل گئی. جب دوبارہ سے ان کی قبر سیٹ کروائی تو دیکھا کہ ان کی ڈیڈ باڈی ماشاءاللہ قبر میں بالکل ٹھیک ہے. جی. اس کے بارے میں بیان کیجیے. کیا یہ کنفرم ہے کہ یہ بینائی سے محروم ہے؟ جی. اس لڑکی کی لائف میں کچھ مشکلات ہیں. ایک تو بینائی سے محروم ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن جو اونچی والی جگہ پر اس کو لے کر گئے تو وہ تھوڑی سی اس کی زندگی میں مشکلات ہیں. خواب کی تعبیر میں اونچائی والی جگہ پر جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی ہرڈلز ہیں. جی. وہاں پر جو چیز دیکھیں، خواب خود ہی خواب کی تعبیر کر رہی ہے. ایک خواب کے اندر سب یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا، عام بندے کو کیا پتا کہ خواب کی تعبیر بتا رہا ہے. یہ خواب کے اندر ہی خواب کی تعبیر سامنے آ رہی ہے. جی. اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہ بیان کر رہی ہے. سب سے پہلے تو ان کی جب ملاقات ہوئی والد صاحب سے، جی، تو والد صاحب نے یہ اصل میں اپنے والد کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرے والد صاحب کس حالت میں ہیں. وہی شیخ صاحب آپ والی بات جو آپ کہتے ہیں کہ بیٹیاں نا بڑی پیاری ہوتی ہیں. یہ بیٹیاں بہت پیاری. میں کہتا ہوں یہ بیٹیاں ہی جو نا والدین کی فوتگی کے بعد یہ بیٹیاں ہی جو کام آتی ہیں، جو بہت زیادہ دعائیں کرتی ہیں. آپ پھر مجھے کہیں گے جی بیٹوں کا نام نہیں آپ نے لیا. نہیں، میں کہنے والا تھا، آپ نے کہہ دیا، چلیں ٹھیک ہے. یہ جو بیٹیاں ہیں یہی اپنے فوت شدہ والدین کے لیے بہت بڑے کار خیر کا باعث بنتی ہے، دعاؤں کا باعث بنتی ہے. یہی ہیں جو ہر وقت فکر مند رہتی ہیں. بیٹے بھی رہتے ہیں شیخ صاحب، ایسی بات جی رہتے ہوں گے جی، کوئی شک نہیں ہے، بیٹے رہتے ہیں. لیکن یہ جو بیٹی ہیں ان کا تو مقابلہ نہیں نہ ہو سکتا. چلیے آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. جی. آگے یہ ہے کہ یہ اپنے والد کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتی ہے کہ پتہ نہیں میرے والد کس حالت میں ہیں، کیا معاملہ ہو رہا، کیا معاملہ ہوگا ان کا. فکر مند رہتی ہے. تو اللہ نے جب وہ خواب میں دیدار کروایا والد کا، تو انہوں نے چونکہ اس کو اللہ نے والد کے الفاظ کے ساتھ ہی تسلی دلوانی تھی، اور تسلی دی کہ والد نے کہا میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. واہ واہ. اس کا مطلب کہ اللہ نے اس کی آخرت کو سنوار دیا. اللہ اکبر. اللہ نے اس کی آخرت کو سنوار دیا. وہ اللہ کے پاس اچھی جگہ پر ہیں. اب یہ ساری چیز کی کنفرمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے جو ریئلٹی کی بات جب کی تو قبر کو کھودا تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. اللہ اکبر. اللہ. اور وہ ایسے تھا جیسے ابھی دفن کیا ہے. ویسے شیخ صاحب کیسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، بات کہیں اور چلی جائے گی. دیکھیں یہ اللہ کے کتنا قریب ہے. مجھے یہ بات بتائیں بس. واقعی یہ نبینا بنائی سے محروم یہ جو بچی ہے، یہ اللہ کے کتنا قریب ہے کہ وہ اس کی فیلنگ کو لے کر آگے بڑھا رہا ہے، تاکہ یہ پہلے ہی آنکھوں کے معاملے میں اس نعمت سے محروم ہے اگر، تو میں نے اس کو دلاسا دینا ہے. اور کس نے دینا دلاسا؟ اللہ کی ذات دلاسا دے رہی ہے. اور پھر اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ سارا کچھ اس نے ثابت کیا.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملے کہ میں اس خاتون سے اپنے لیے دعا کرواؤں تو میں ضرور دعا کرواؤں اس سے. ماشاءاللہ اتنی اللہ کی قریب ہے یہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور شیخ صاحب واٹ اے لکی پرسن کہ جو صاحب قبر میں جن کا کفن بھی میلا نہیں ہوا, باڈی بھی خراب نہیں, سر وہ کیا نیک ہستی سر ہوگے. سب سے پہلے اس کا سارا وہ جو معاملہ ہے وہ خواب کے اندر آیا ہے, ہائے ہائے واہ واہ وہ واہ فزیکلی طور پر تو بعد میں سارا کچھ ہوا ہے. واہ 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 واہ. چلیں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نیک بر دے دے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اچھا معاملہ کر دے. ہماری تو دلی دعا ہے یہ, بے شک اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. نصیب اچھے کرے. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں جی. ایک اور خواب ہے وہ شامل کرتے ہیں شیخ صاحب کہ 38 سالہ خاتون ہیں اور شادی شدہ ہیں. جی. میں خواب دیکھتی ہوں کہ میرے پاس مرون کلر کی ویلوٹ کی ایک چادر ہے. دیکھتے ہی دیکھتے درمیان میں سے وہ 2 ٹکڑے ہو جاتی ہے. میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ یہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے, اب اسے سر پر کیسے لوں گی؟ اس خواب کی تعبیر بیان کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خاتون طلاق کے دھانے پر پہنچی ہوئی ہے. اللہ اکبر. لائف ایسے ہی ہے جیسے بغیر خامند کے ہے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. آمین. یہ ایکسٹرا محنت کریں, کوشش کریں. یہ خود بھی اس جگہ پر کھڑی ہیں کہ میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا فزیکل لائف میں, لیکن اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا اس خاوند کے ساتھ گزارا نہیں ہے جی. یہ اس کو بھی نعمت سمجھیں, جو جس طرح کا بھی گزارا ہو رہا ہے اس کو بھی نعمت سمجھیں. اچھا. اگر یہ طلاق ہو گئی تو اس کے بعد یہ بہت زیادہ پچھتائے گی, اور وہ ان دنوں کی تلاش میں کہ وہ جیسے بھی تھے چلو کچھ تو تھے, کاش میرے ویسے ہی دن آ جائیں. آپ ابھی یہ کال کر کے ان سے پوچھ لیں جو میں کہہ رہا ہوں, اگر یہ غلط ثابت ہو جائے تو میں جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں. یہ بالکل ایسا ہی ہے اپنے علم کے مطابق. یہ دوپٹہ جو ہے, یہ چادر جو ہے, اور ویلوٹ کی چادر. اور اصل بات یہ ہے کہ یہ خاتون یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کا خامد نکارہ بندہ ہے. سر ویلوٹ بڑا نرم ہوتا ہے, بڑا سافٹ ہوتا ہے. یہ خاتون سمجھ رہی ہے فزیکل لائف میں کہ میرا خامد ایک نکارہ انسان ہے, یہ خامد کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا حقیقت یہ اس کی غلط سوچ ہے. اچھا. وہ جو خامد ہے وہ اچھا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرے گی تو وہ اچھا ہوگا. یہ جو چادر ہے یہ ویلوٹ کی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ملائم ہوتی ہے. جی جی جی. اس بندے کے اندر کوالٹیز ہیں, اور بہترین کوالٹیز کا یہ بندہ حامل ہے. اور یہ جو چادر دکھائی گئی ہے یہ سردیوں کے موسم میں ویلوٹ کی چادر دکھائی گئی ہے, جو کہ نعمت ہے. آپ دیکھیں گرمیوں کے موسم میں کوئی ویلوٹ کی چادر کوئی ٹھیک ہے, ہیوی ہے, وہ نہیں لی جا سکتی. نہیں لی جا سکتی. سردیوں کے موسم میں ویلوٹ کی چادر دیکھ رہی ہے, اس کا مطلب اس کا خامد وہ اس کا خیال رکھنے والا ہے, لیکن اس کو وہ سب کچھ اسے اپنانا نہیں آیا. اگین وہی نظر ثانی کرنی چاہیے ان کو اپنے معاملات پہ, ان کو خود دیکھنا چاہیے. اگر یہ نظر ثانی نہیں کرے گی پچھتائے گی, اور میرے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ یہ خواب کے اندر سے جو رہنمائی اسے مل رہی ہے یہ 100% اپنے معاملے میں نظر ثانی کرے گی. کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے, اس پہ کہنا 2 لائنیں بہت ضروری ہوں گی. ایج کے اس حصے میں 48 ایئرز 48 سال میں ایک تو ویسے بھی آپ کو محتاط زندگی گزارنی چاہیے, دوسرے اگر آپ کی ریلیشن شپ ہیں ایسے کہ جس کے بارے میں آپ نے ابہام رکھے ہوئے ہیں غلط قسم کے, ان کو ختم کرنا چاہیے. وہ ابہام ختم کریں اور اپنی کامیابی اپنی طلاق میں نہ سمجھیں. جب اس نے بولا, جب وہ پھٹ گیا نا, جب یہ توجہ نہیں دے رہی جی, تو جب وہ پھٹ گیا تو یہ کہتی ہیں کہ اب میں کیسے اسے اوپر لوں گی. ایگزیکٹلی. یہ جب طلاق واقعہ اگر ہو گئی تو پھر کہے گی اب میں دوبارہ کیسے صلح کی طرف آؤں. خود پچھتائیں گی, یہ خود پچھتائیں گی, اس لیے اپنی نظر ثانی کریں. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب ایک چیز اور ہے کہ یہ بھی الیبریٹ کر دیجئے صرف 2 جملوں میں, کیونکہ مجھے بار بار میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا. یہ بتائیے گا کہ ذرا معاشرے میں جب ڈیورس ہوتی ہے نا کسی عورت کو یا کسی خاتون کو, کسی بچی کو, اس کے بعد کی زندگی ہاربل ہو جاتی ہے, میزریبل ہو جاتی ہے جی, تو اس سے بچنا چاہیے. اس سے بچنا چاہیے. اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی, خواب تو بھی اور بھی تھے لیکن وہ اگلے پروگرام کے لیے ہم رکھ لیتے ہیں, اس میں شامل کریں گے. میں اپنے معزز مہمان شیخ ابن یوسف المعبر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ان کے ساتھ حافظ انس خالد مجاہد ہمارے ساتھ موجود رہے, ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. پروگرام تو ختم ہو گیا ہے لیکن میں پھر اپنی اسی بات پہ آؤں گا کہ اگر ہم نے کار خیر میں مستقل حصہ ڈالنا ہے
تو پھر وقف کا ضرور سوچیں. کچھ لوگ اپنی زندگی وقف کرتے ہیں, کچھ لوگ اپنا وقت وقف کرتے ہیں, کچھ اپنی شخصیت وقف کرتے ہیں, کچھ اپنا مال وقف کرتے ہیں, کچھ اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں, اور کچھ اپنا سب کچھ وقف کر دیتے ہیں. ایک کوسچن مارک چھوڑ کے جا رہا ہوں. پیغام ٹیلی ویژن کے لیے, ہم اپنے اس ادارے کے لیے جو کہ دین کا کام کرتا ہے, رہنمائی کا کام کرتا ہے, خیر کا کام کرتا ہے, اور اس خیر کے کام کے لیے ہم مزید آگے بڑھنے کے لیے ایک وقف کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اس کے بارے میں سوچئے اور پھر ہمیں بھی اپنی رائے اور پازیٹیو رائے سے آگاہ کیجئے. پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.